بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہے کہ اولاد کی تربیت عملی طور پر کیسے کی جائے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ معاشرہ اس وقت تک درست ہو نہیں سکتا جب تک کہ اپنی نئی نسل کی صحیح طور پر تربیت نہ کی جائے، اور اگر صحیح معنوں میں انہی نوجوان نسل کی صحیح طور پر تربیت کر دی جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج ہم ایک پھر مثالی اور ایک صحت مند معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ تربیت کا ہے۔ اب تربیت کیسے کی جائے، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے جس کو ایک دو نشستوں میں بیان کرنا تو مشکل اور بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے ہم یہ ایک طویل سیریز کے حساب سے ہم گفتگو کریں گے کہ ہم کچھ گفتگو ایک ویڈیو میں، پھر اس کے بعد یا وہ اگلی ویڈیو میں، کہ تاکہ تھوڑی بات ہو اور بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، پھر انشاءاللہ گفتگو ہوتی بھی رہے گی، اور جہاں کہیں آپ کے سوالات ہوں گے تو اس کے بھی ہم انشاءاللہ جوابات دیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تربیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، تربیت کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ تو دیکھیں، جب انسان بڑا ہوتا ہے، شباب کو پہنچتا ہے، تو اس کے بعد اس کی ایک فطری خواہش اللہ تعالیٰ نے جو انسان میں رکھی ہے، وہ نکاح کی ہے، شادی کی ہے، وہ نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے۔ تو نکاح اور شادی کے وقت ہی ہر ایک کے ذہن میں یہ تصور موجود ہوتا ہے کہ میری اولاد ہونی چاہیے، اور میں اپنی اولاد کو اس طرح پڑھاؤں گا، یہ بناؤں گا، یہ اس کو بڑھاؤں گا، یہ اس کو پڑھاؤں گا۔ یہ ایک پوری منصوبہ بندی ہوتی ہے ہمارے ذہن میں۔ تو دراصل ہماری تربیت کا آغاز اسی نکاح کے رشتے سے ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں جو ایک منصوبہ ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو اس طریقے سے تربیت دے کر، میں نے معاشرے کو اس طرح کا فرد ان کو بنا کر دینا ہے۔ تو لہٰذا جب آپ کی سوچ یہ ہے تو پھر وہاں پر آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ اگر مرد ہیں تو جس عورت سے نکاح کر رہے ہیں، کیا وہ اس مقصد میں آپ کے ذہنی طور پر ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے، اور اگر آپ ایک عورت ہیں تو کیا جس شوہر سے، جس مرد سے آپ نکاح کر رہی ہیں، تو کیا وہ اس مقصد میں آپ کے ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے۔ مثلا آپ کی سوچ یہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کو حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے، لیکن جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں وہ تو ایک بہت ماڈرن خاتون ہے، اور وہ ظاہر کبھی نہیں چاہیں گی کہ ان کا بیٹا حافظ بنے یا عالم بنے۔ ان کی سوچ ممکن ہے کہ یہ ہو کہ وہ بڑا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ تو دراصل ہماری جو والدین کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو ان کے ذہن میں ایک مائنڈ ہے، جو ان کے ذہن میں ایک خیال ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو اس طریقے سے تربیت دے کر معاشرے کا یہ فرد بنانا ہے، تو ان کو سب سے پہلے اس تربیت کا اصول یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جس رفیق حیات یا رفیقہ حیات کا انتخاب کر رہے ہیں تو کیا وہ ذہنی طور پر ان کے ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے۔ کل کو جب بچے بڑے ہوں گے تو کیا اس مقصد میں وہ ان کا جو رفیق حیات ہے وہ معاون بنے گا یا نہیں بنے گا، معاون ہوگا یا پھر وہ مخالف بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا۔ تو وہاں سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے، اور شریعت نے بھی یہاں پر واضح طور پر کہا کہ جب تم نکاح کرو تو نکاح جو ہے وہ عورت سے 4 وجوہات سے ہوتا ہے، یا اس کے مال کی وجہ سے، بہت مالدار خاتون ہے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کہ وہ بہت خوبصورت خاتون ہے، یا پھر اس لیے کہ وہ بہت بڑے خاندان کی ہے، یا اس لیے کہ وہ دیندار ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دو،
تو گویا کہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم اپنے لیے رفیق سفر کا انتخاب کریں یا رفیقہ سفر کا انتخاب کریں تو وہاں پر ہماری ترجیح دینداری ہونی چاہیے. وہاں پر ہماری ترجیح مال، یہ اسی طرح خاندان، خوبصورتی نہ ہو. یہ اگر دینداری کے ساتھ مل جائیں تو بہت اچھا ہے، لیکن مقصد اور جو مطمح نظر ہے وہ دینداری ہونی چاہیے کہ ہم ایک دیندار خاتون کا یا دیندار مرد کا انتخاب کریں کل کو جو میری اولاد کی تربیت میں میرا معاون بن سکے. وگرنہ کل آپ اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرنا چاہیں گے یا پھر چاہیں گی، لیکن آپ کا جو شوہر ہے یا آپ کی بیوی ہے وہ آپ کے مخالف ہو جائے گی کہ تم یہ چاہتے ہو، میں یہ چاہتی ہوں. تو لہذا وہاں پر آپ کا آپس میں تصادم ہوگا اور بچہ پھر اسی سمت پہ جائے گا جس سمت میں اس کی ماں لے کر جائے گی. سب سے بنیادی کردار والدہ کا ہے، اس لیے کہ والد تو ظاہرہ پورا دن وہ باہر ہوگا، کمائی کرے گا، رزق حلال کمائے گا، کما کر لا کر دے گا. تو پورا دن بچے نے ماں کے ساتھ گزارنا ہے. تو ماں کی جو ذہنی سوچ ہے، اس کی جو ذہنی ایک جو اس کے ذہن میں خاکہ ہے کہ میں نے بچوں کو کیا بنانا ہے، اس نے اس طریقے سے تربیت کرنی ہے، اس کی ذہن سازی کرنی ہے. تو اس لیے ہمیں اولاد کی تربیت میں سب سے پہلا جو کام کرنے کا ہے، جو سب سے پہلا عملی قدم ہے، وہ بہت پیچھے سے ہے. ہم وہاں پر نہیں سوچتے، ہم وہاں پر اس کا تصور بھی نہیں کرتے. تو اس لیے ہمیں وہیں سے ہی سوچنا ہے، ہمیں وہیں سے ہی عملی قدم اٹھانا ہے کہ میں اپنے بچوں کو جو کچھ بنانا چاہتا ہوں اس کو سامنے رکھ کر مجھے اپنے رفیق سفر کا انتخاب کرنا ہے، تاکہ جو کچھ میں چاہتا ہوں کل کو وہ میرے ساتھ معاون بنے، مددگار بنے، اور اس طریقے سے ہم دونوں مل کر اپنے بچے کو بہترین دینی، اسلامی، اخلاقی تربیت دے کر معاشرے کا ایک ہنرمند فرد بنا سکیں. تو جب ہم اس طریقے سے یہ پہلا قدم اٹھائیں گے تو انشاءاللہ یہ پہلا قدم ہی ہمارے لیے اولاد کی صحیح تربیت میں معاون ہوگا. انشاءاللہ بقیہ گفتگو ہم آئندہ نشست میں کریں گے، اور اگر کسی کا کوئی سوال ہو وہ آپ کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.